7-11 शॉप है ना, 7-11 यहाँ पर बड़ी हेलो फ़ोन कार्ड, और हेलो फ़ोन कार्ड से हमारी 8 या 10 मिनट 7 मिनट बल्कि 7 मिनट बात होती है। इंतहाई खूबसूरत है, मेरे ख्याल कैमरा मेरी आंख से नहीं दिखा सकता। बच्चा अपनी जगह बिजी है, हम अपनी जगह बिजी हैं। ये बात समझ रहे होंगे आप भी। अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप कहते हैं 8 टेलीफोन होता सी नोकिया, पहले 8330 तो मुझे याद है, और एक और नोकिया का। अक्सर लोगों को देखा गया कि 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो वो अपना ये नहीं, उसको भी एडिक्शन पे लगा दिया। जो एल्गोरिथम है वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने बना लिया कि कभी भी बच्चा जो है ना वो माँ बाप के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि गेम्स के साथ ज़्यादा अटैच होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? वॉक एंड टॉक में आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो है कम्युनिकेशन। आपको पता है कि कम्युनिकेशन में जिस हद तक तरक्की हुई है, बिलखसूस 2 दिहाइयों से, पहले इतनी तरक्की नहीं थी। मुझे याद है कि जब कभी पाकिस्तान बात करनी होती थी तो हांगकॉन्ग में रहने वाले जो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यानी वो मुझे याद है कि अच्छा वो अंदर कॉल आ गई थी, सॉरी। अच्छा, मुझे याद है कि 7-11 शॉप है ना, 7-11 यहाँ पर बड़ी मशहूर शॉप, 7-11 शॉप से हमें मिलता था हेलो फ़ोन कार्ड, और हेलो फ़ोन कार्ड से हमारी 8 या 10 मिनट 7 मिनट बल्कि 7 मिनट बात होती थी। अब ये 7 मिनट की जो बात होती थी ना, ये इतनी ढेर सारी बातें करनी होती थी, और इसमें जनाब मैं कहता हूँ कि कागज़ पे लिखी होती थी जल्दी जल्दी जो बातें बंदा कर ले पाकिस्तान में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के आसान होने से, यानी फ़ोन, ऑडियो वीडियो, व्हाट्सएप और जो भी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, इसका जहाँ में बहुत फ़ायदा हुआ है ना, वहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और वो ये हुआ कि हम जितने आपस में करीब आए हैं उतने हम आपस में दूर हो गए। यानी करीब बैठे हुए लोग भी हमसे दूर हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आज हम सिर्फ बटन दबाते हैं और 7 समुंदर पार ना सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, बल्कि तस्वीर भी इतनी साफ़ आती है कि यूँ महसूस होता है कि बिल्कुल आमने सामने पास ही कोई अपना रिश्तेदार या जिसको हमने फ़ोन किया है वो पास में ही खड़ा है, सामने ही खड़ा है। और अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है या बड़े वाला टीवी है तो उस पे तो फिर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने लगे। यानी जो दूर थे बैठे हुए वो हमारे नज़दीक हो गए। है तो ये अच्छी बात, सब कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जो दूर वाले थे वो तो नज़दीक हो गए, लेकिन नज़दीक वाले जो हैं वो हमसे दूर हो गए। पास बैठे लोग यूं अनजाने बन के बैठे होते हैं कि साथ साथ बैठे हैं लेकिन घंटे गुजर जाते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। ऐसे मोबाइल फ़ोन ने और इन चीज़ों ने हमें क्या कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द एक घेरा तंग कर लिया है, कैसा हमें कैप्चर कर लिया है कि पास बैठे हैं, खाना पड़ा हुआ है, सब कुछ हमारे मतलब सब चीज़ें हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आपने महसूस किया होगा, मैं एक दफ़ा इसी तरह चलता जा रहा हूँ तो अचानक मैंने देखा कि एक बच्ची है, ये ट्रेन में जा रहा था एमटीआर के अंदर, तो देखता हूँ कि एक छोटी बच्ची है, तो उसने गले में पहना हुआ है अपना यहाँ पे एमटीआर कार्ड होता है, ऑक्टोपस कार्ड उसे बोलते हैं, तो उसने गले में पहना हुआ। तो मैं भी एमटीआर में खड़ा हूँ, अपने सफ़र पे जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कि वो जो कार्ड है ना, उसके ऊपर ऐसे हाथ से उसको बटन दबा रही है, जैसे फ़ोन, उस कार्ड को उसने फ़ोन बनाया हुआ था। तो मैं उसको गौर से देख रहा हूँ, और थी कोई 5-6 साल की, 7 साल की बच्ची थी, लेकिन वो उस फ़ोन को उस ऑक्टोपस कार्ड को फ़ोन बना के खेल रही है। तो मैंने कहा यार ये कितना फ़ोन जो है कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो जैसे ही मैंने ऊपर नज़र मारी, यकीन कीजिए ये कोई मैं खुद से बात नहीं बना रहा, मैंने जब ऊपर की तरफ ऐसे मतलब खड़ा हूँ ना मैं भी, तो मैंने लेफ्ट राइट जब देखा तो जितने भी लोग थे जो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, उन सब के जो चेहरे थे ना वो अपने अपने फ़ोन पे थे, और हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा था। मैंने यकीन करें इधर उधर ढूंढने की कोशिश की कि यार कोई ऐसा बंदा जो वाकई फ़ोन में इस्तेमाल कर रहा और वैसे बैठा, मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया सिवाय मेरे अपने, चूँकि मैं तो ज़ाहिर लोगों को देख रहा था। ओ माय गॉड, मैंने तब अंदाज़ा लगाया कि यार ये बच्ची जो है ये किस एक किस्म की किस फेस में होगी। दोस्तों, मैं ये जो आपको गार्डन दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली एक छोटी सी जगह है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दीवार पे बना हुआ है। इंतहाई खूबसूरत है ये, और
آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہینگنگ گارڈنز کا جو رواج ہے نا ہانگ کانگ میں، وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اینڈ ایکچولی آئی لو گارڈننگ. تو باتیں کرتے کرتے میں نے کہا یہاں رک کے آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اور یہ انتہائی خوبصورت ہے. میرے خیال کیمرہ میری آنکھ سے نہیں دکھا سکتا. اینی وے ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ یہ خوبصورت پودے بھی دیکھیں. اسی طرح ہم جب گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں 4-4 5-5 گھنٹے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور بچہ اپنی جگہ بیزی ہے، ہم اپنی جگہ بیزی ہیں. تو اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، میں اپنے آپ کو بھی اس میں انوالو کروں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یار مجھے تو اس چیز کا ادراک بھی ہے، پتہ بھی ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر بھی کر رہا ہوں، لیکن میں خود اس کا وکٹم ہوں. بعض فون پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، گھنٹے گزر جاتے ہیں. تو اچھا میں جب میرے سر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں فوراً جیسے مجھے یاد آتا ہے میں فون بند کرتا ہوں، اور بچی کو جا کے میں اس کو بلاتا ہوں، اس سے بھی فون بند کراتا ہوں، اور پھر ہم آپس میں کوئی بھی بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ وہ ایک بریک آئے. اور اگر اب دیکھیں نا، میں نے یہ خود چیز محسوس کی ہے، میں نے اس کو پھر توڑا، پھر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ بات وہ کرے جو خود بھی اس پہ عمل کرتا ہو، یا ایٹ لیسٹ کوشش کرتا ہو، یا اس کو سمجھتا ہو. فضول میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سے ایک ایسی بات کرنی جو بندہ خود تو نہ کرتا اور دوسروں کو کر رہا ہو. تو امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. آپ بھی اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ اس میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو لازماً انپٹ کیجیے گا. یہاں میرے خیال میں آپ کو بھی یہ چاہیے کہ چلیں، جو وقت گزر گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن تھوڑی تھوڑی اپنی زندگیوں میں چینج لے کے آئیں. ہم سب چینج لے کے آئیں. تو کبھی نہ کبھی جو ہے، اگر یہ روٹین ایسے ہی چلتے چلتے کافی لمبا عرصہ گزر گیا ہے، تو کوئی ایک دن رکھیں جب فون کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور آپس میں گپ شپ کریں، فیملی کے ساتھ بیٹھیں. تو گھر پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی تھوڑی دیر کے لیے، آدھے پونے گھنٹے کے لیے ٹائم نکالیں، کوئی ایکٹیویٹی کر لیا کریں. اور اگر آپ مطلب شادی شدہ نہیں ہیں، اور جیسے ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، تو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اور فون کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ کے ویسے ملیں بیٹھیں آپس میں. ایک اور ان پٹ جو کی جا سکتی ہے یہاں پہ، وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ چلیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری جنریشن میں یہ فون آیا تھا. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں وہ 8 والا فون ہوتا سی، نوکیا. پہلے 8330 تو مجھے یاد ہے، اور ایک اور نوکیا کا نا، انہوں کہتے ہیں 8 فون یعنی جتنا اینٹ کا سائز ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے زمانے میں یہ آیا نا، تو اس لیے ہم تو نہیں اس کو چھوڑتے، بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، تو بہت بڑی بلا ہے. لیکن جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا، جیسے 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو کم از کم بچائیں. اس کے لیے اس کو تو پرانا زمانہ یاد نہیں، اس کے لیے ایک نئی یہ چیز ہے، اس کو مت دیں فون. اب اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، تو وہ اپنا چل بھی نہیں سکتا، تو اس کو آئی پیڈ پکڑایا ہوا، یہ فون پکڑایا ہوا، اس کو یہ نہیں، اس کو بھی ایڈکشن پہ لگا دیا. اور وہ بچہ چھوٹا 2-3 سال 4 سال کا بچہ جو ہے، وہ بھی پھر اگر آپ اس سے موبائل فون یا آئی پیڈ جس پہ بھی اس کو دے کے، تو آپ ماں باپ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ ایڈکٹڈ ہو جائے گا اس کا. اور اس کے ہزاروں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ بھائی وہ بچہ جب اس سے وہ آئی پیڈ لیا جاتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، جیسے اس کو واپس دیں تو وہ چپ کر جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے. تو کم از کم اس جنریشن کو تو ہم بچائیں. دوستو اب وہ زمانہ نہیں رہا جب بچے جو تھے نا، وہ ماں باپ میں اور بہن بھائیوں میں اس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اب اگر بچہ رو رہا ہے نا، پہلے زمانے میں تو ماں اس کے پاس جاتی تھی تو بچہ جو تھا نا وہ خاموش ہو جاتا تھا. لیکن ابھی آپ کو اس کے ہاتھ میں وہ موبائل یا آئی پیڈ وغیرہ دینا پڑے گا، وہ گیم کھیلے گا، پھر ہی چپ کرے گا. اچھا، ہمیں نا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہم بچ نہیں سکتے. آج کی جو ویڈیو گیمز ہیں، جو الگوریتم ہے، وہ اتنا زبردست انہوں نے بنا لیا کہ کبھی بھی بچہ جو ہے نا، وہ ماں باپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا، بلکہ گیمز کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوگا. یقین کریں، اگر میں اپنی بچی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے وہ گیم کھیلوں نا، تو مجھے پتہ ہے کہ میں دوبارہ پھر کھیلنا چاہوں گا. یعنی اتنی وہ زبردست گیم ہوتی ہے، اتنا اس کا جو آج کل جو اینیمیشنز وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں نا، بڑی ہائی ٹیک ہوتی ہے. تو بچہ جو ہے پھنس جاتا ہے اس میں. اچھا، اب اس کا حل یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ جو ہے نا، بچے کے ساتھ تھوڑا ان ایکٹیویٹیز میں شامل رہیں، اور بس اس کو جو ہے نا راستہ سیدھا دکھاتے رہیں. اب گیمز جو ہیں وہ اس میں آپ تھوڑی سی انوالومنٹ کر سکتے ہیں، یا اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں کہ جو گیم ہے وہ کہیں زیادہ اس کے لیے ایسی تو نہیں ہے جس میں، کیونکہ آج کل بالکل ایسی گیمز بھی ہیں کہ جو بچے کو خراب کر سکتی ہیں. مگر آپ اگر اس پہ نظر رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچے بھی سیدھے راستے پہ رہیں گے. اور کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ ہم سب کے لیے انتہائی
خطرناک اس لحاظ سے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اینیمیشنز وغیرہ جو ہے اور جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، اے آئی کا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جو دور آ رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا۔ بہرحال ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ آپ بھی اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کو بھی اس قسم کی جو پریشانی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے یا اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ کسی اور اچھی بات کے ساتھ واک اینڈ ٹاک میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ کھڑا ہو گیا تھا اور ویڈیو میں اینڈ کرتا ہوں، کافی لمبی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔